السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج کی ویڈیو روڈن انکلیو سے ریلیٹڈ ہے۔ ماضی میں تو اس سوسائٹی کے بہت سے نام رہے ہیں، مالک بھی اس کے چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن جب رحیم الدین نعیم صاحب نے اس سوسائٹی کو پرچیز کیا تو اس کا روڈن ٹاؤن نام رکھا، جہاں 5 لاکھ سے صرف پلاٹ سٹارٹ ہوئے تھے اور کرتے کرتے ماشاءاللہ اس وقت پہ اب یہ سوسائٹی پہنچ گئی ہے کہ یہ پرائم سوسائٹی کہلانے لگ گئی ہے رنگ روڈ راولپنڈی کے راستے میں، اور بہت جلد دوستوں کو اس کے NOC کی خوشخبری بھی ملنے والی ہے۔ اور روڈن کی مینجمنٹ اس سال ڈیلیوری کی طرف بھی جانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایگزیکٹو بلاک کو دیکھیں تو مین روڈ کے ساتھ ساتھ یہ بہت سی گلیاں بھی کاٹنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ سارا پروجیکٹ ایک ساتھ ڈیلیور نہیں ہوگا، سٹیپ وائز ہوگا، لیکن ڈیلیوری اور ڈیولپمنٹ کی سمت میں روڈن انکلیو ایٹ لیسٹ کام کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آج کل ایک خبر چل رہی ہے کہ روڈن انکلیو کی طرف سے ایک بگ نیوز آنے والی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ NOC یا LOP جو ہے اسی کے اپروول کی خبر لگ رہی ہے۔ اگر NOC بھی آتا ہے بہترین ہو جائے گا، لیکن اگر LOP بھی آتا ہے تو بھی بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ LOP تک بہت زیادہ فائلز بیچنے کی پرمیشن ایٹ لیسٹ ایک سوسائٹی کو مل جاتی ہے، اور اس LOP پہ کام کرنے کی بھی پرمیشن کافی حد تک اس سوسائٹی کو مل جاتی ہے۔ روڈن انکلیو کی ڈیولپمنٹ میں 2-3 پرابلمز تھے۔ ایک، لینڈ ان کی کچھ پیچز میں ہے، سیکنڈلی جنرل بلاک والی سائڈ پہ سیکشن 4 لگا ہوا ہے، اور تھرڈلی نئی سوسائٹی ہے، فرسٹ ٹائم سوسائٹی یہ لوگ بنا رہے ہیں، تو کافی حد تک قانون کی پاسداری کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پہلے پروجیکٹ میں ہی ان پہ کوئی پابندی نہ لگ جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو NOC ملنے سے پہلے فل سپیڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ NOC کی خبریں آ رہی ہیں، اور 1-2 دن پہلے مینجمنٹ کی طرف سے میسیجز بھی سب کو بھیجے گئے تھے کہ فل سپیڈ ڈیولپمنٹ نیکسٹ ویک سے روڈن انکلیو میں سٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہ بات حالانکہ عجیب ہے کہ پلاننگ پرمیشن 1، پلاننگ پرمیشن 2 اور LOP کے بجائے سٹیپ وائز NOC آنے کے بجائے ایک دم اگر آ جاتا ہے، لیکن اگر پلاننگ پرمیشن 1 بھی ابھی تک آیا ہوتا تو مینجمنٹ سب انویسٹرز کو، پورے میڈیا کو، سب ڈیلرز کو بتا چکی ہوتی، لیکن ابھی تک پہلا سٹیج بھی پاس نہیں ہوا۔ ایک تشویشناک بات ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان میں بہت چیزیں جگاڑ سے ہو جاتی ہیں، ڈائریکٹ بھی NOC آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ LOP کی خوشخبری ہو سکتی ہے، آئی تھنک سو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دی لائف ریزیڈینشیا ایک سوسائٹی ہے، اس کی سٹوری بھی آپ کو یاد ہوگی، اگر نہیں یاد تو میں تھوڑی بتا دیتا ہوں۔ چھوٹی عید سے پہلے نیفڈا کی طرف سے ایک نوٹس آیا تھا کہ جی اتنی زمین کے اوپر لائف ریزیڈینشیا والوں نے NOC کے لیے اپلائی کیا ہے، تو کسی کو ایشو ہے تو 15 دن کے اندر اندر آگاہ کر دے۔ حالانکہ پچھلی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور یہ نیفڈا اتھارٹی بھی پچھلی حکومت کی وجہ سے ہی پاورفل تھی، اور یہ نیفڈا کا NOC کنگڈم ویلی نے لیا ہوا تھا، اور کافی سوالات اس کے اوپر اٹھ گئے تھے کہ کیا اس کا NOC ریووک تو نہیں ہو جائے گا، کہ کیا اس کا NOC ختم تو نہیں ہو جائے گا، اور لوگ صفائیاں دے رہے تھے جو کنگڈم ویلی میں ڈیل کر رہے تھے، وہ لوگ صفائیاں دے رہے تھے کہ اگر ختم بھی ہو گیا تو لینڈ واپس مل جائے گی، RDA کو پھر سے اپلائی کر دیں گے۔ لیکن وہی لوگ جب دی لائف ریزیڈینشیا میں آ رہے تھے تو یہی خبر اڑا رہے تھے کہ جی ان کو NOC ملنے والا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو ایک سائڈ پہ جس ایک سوسائٹی کی صفائیاں جس جگہ پہ دی جا رہی ہیں، دوسری سائڈ پہ اسی NOC کے اوپر پوری 2 عیدوں کے اوپر ڈیلروں نے خوب کمائی کی ہے، خوب چھاپا ہے، اور عوام انتظار ہی کرنے لگی ہوئی ہے کہ جی NOC اس کا آنا تھا، ابھی تک NOC نہیں آیا، کہاں گیا NOC؟ لیکن جتنی فائلیں آپ کو چپکنی تھیں وہ سب چپک چکی ہیں۔ یاد رہے لائف ریزیڈینشیا کا کام بہت پہلے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، جب 16 لاکھ کی نئی بکنگ اس کی آئی تھی،
اور اس سوسائٹی کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ فتح جنگ والی سائڈ پہ بھی ان لوگوں نے اپلائی کیا تھا NOC، وہ بالکل کوڑا جواب وہاں سے آ گیا تھا۔ RDA کی طرف سے بھی اپلائی کیا تھا، وہاں سے بھی کوڑا جواب انہیں آ گیا تھا کہ یہ ہمارے ایریا میں فال نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد نیفڈا والی سائڈ پہ اپلائی کرنے کے چکر میں ہیں، ابھی تک کسی کو اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ جیسے لائف ریزیڈنشیا میں لوگ ابھی NOC کا دیکھ رہے ہیں کہ پیسے انویسٹ کر دیے ہیں، NOC آنے والی تھی لیکن کہاں گئی۔ ایسا نہ ہو روڈن انکلیو کے معاملے میں بھی ایسا سین ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا سین ہو۔ بہت سے لوگوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے اس کا NOC جلد از جلد اپروو ہو جائے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر NOC آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا۔ میں دوسری ایگزامپل سٹار انکلیو جو ہے رابعہ ریزیڈنسی اس کی دے دیتا ہوں۔ یہ سٹار مارکیٹنگ والوں کا پروجیکٹ ہے، ان کے پاس NOC بھی ہے لیکن ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے۔ ان کی لوکیشن ان کی چکری روڈ کے اوپر ہے، NOC ہونے کے باوجود بڑی اچھی لوکیشن، ان کی بھی رنگ روڈ کے پاس لوکیشن بنتی ہے، بڑی اچھی لوکیشن ہونے کے باوجود سوسائٹی کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے۔ تو روڈن انکلیو کو ڈیولپمنٹ کے اوپر سارا زور رکھنا ہوگا۔ جتنی تیزی سے یہ لوگ لینڈ بائی کرتے جائیں گے اور اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے، اسی کے ساتھ ہی ان کی مارکیٹ بن سکتی ہے۔ ادروائز اگر ان کی مارکیٹ کو دیکھا جائے تو بہت برے طریقے سے گر گئی ہے پچھلے عرصے میں۔ اس کے کئی ریزنز تھے، ریزن بھی تھا کہ سوسائٹی نے بہت زیادہ فائل سیل کر دی ہیں۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میپ کے اوپر ایگزیکٹو بلاک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نسبت فائلز بہت زیادہ ہیں اس کی۔ اگر ریوائزڈ میپ نکالتے ہیں اور جنرل بلاک کے نیچے والے 2 بلاک جو انہوں نے بیچے نہیں ابھی تک، اگر انہیں ختم کر کے ایگزیکٹو بلاک وہاں تک لے کر جاتے ہیں، یہ فائلز اس کے اندر کھپا سکیں گے، ادروائز مشکل ہے۔ جیسے مویدہ سٹی والوں نے مرجنگ کی تھی، 10 15 فائلز کو مرج کر کے ایک فائل بنائی تھی، اس طرح اس سوسائٹی کو بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ صرف ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوسائٹی ڈیولپ کر کے ہینڈ اوور کر دی جائے، ڈیولپمنٹ کا سٹینڈرڈ بھی ہونا چاہیے۔ ابھی تک فی الحال روڈن انکلیو کا ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈ جو دکھ رہا ہے، UPDL بظاہر بہت بڑا نام ہے، گلبرگ کو اس نے ڈیولپ کیا ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ دکھ رہا ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے۔ یہ میں ایک پکچر آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے ایک سائڈ پہ آپ کو مویدہ سٹی کی انٹرنس دکھے گی، دوسری سائڈ پہ روڈن انکلیو کی انٹرنس دکھے گی۔ مویدہ سٹی کی انٹرنس اگر دیکھیں تو ایک سٹائل کے ساتھ ہے، ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ ہے، گرین بیلٹ بیچ میں دی ہوئی ہے، انٹری اور ایگزٹ دونوں کا بہت اچھا راستہ دیا گیا ہے اس کے اندر، اسپیڈ پروٹوکولز کو بھی فالو کرتا ہے۔ لیکن یہ روڈن انکلیو کا اگر آپ مین گیٹ ابھی دیکھیں تو یہ کوئی اس کے اندر نہیں لگ رہا جیسے روڈ کی دوسری سائڈ سے بھی ساری ٹریفک کو روک کے جو گاڑی ہے وہ انٹر ہوگی اس سوسائٹی کے اندر۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا سٹینڈرڈ ہائی کرنا چاہیے۔ بحریہ ٹاؤن یا DHA سے کسٹمر اس کا سیٹسفائی ہے، فیصل ہلز ہو گیا یا ملٹی گارڈنز ہو گیا، اس سے اس کا کسٹمر سیٹسفائی ہے، اسی لیے ان کا نیا پروجیکٹ جو بھی آتا ہے پاگلوں کی طرح لوگ اس کے اندر پیسہ انجیکٹ کرتے ہیں، پاگلوں کی طرح لوگ اس کے اندر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ انکلیو کو اپنا فرسٹ پروجیکٹ بھی اسی طرح بنانا چاہیے کہ اگر وہ سیکنڈ فیز بھی لانچ کرتے ہیں تو اس میں انویسٹ کرنے سے ہچکچائیں نہیں۔ بولیں گے کہ روڈن انکلیو پرائم سوسائٹی کیسے ہے تو دیکھ لیں، بلو ورلڈ سٹی، مویدہ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، ان سب کی نسبت اگر لوکیشن وائز دیکھا جائے تو روڈن انکلیو کی بہت پرائم لوکیشن بنتی ہے، روڈن انکلیو کے بیچ سے گزرتی ہے۔ حالانکہ موٹر وے والی بہت آگے جا کے جو پہلے پہاڑ آتے ہیں ان کے پاس کیپٹل سمارٹ سٹی ہے اور وہ شہر سے بہت دور ہے، وہ ایریا آباد ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے، لیکن روڈن انکلیو کے بہت نزدیک تک بحریہ ٹاؤن کی آبادی پہنچ چکی ہے۔ اگر رنگ روڈ بن جاتی ہے تو اس کے ارد گرد جتنے بھی کمرشلز بننے ہیں ان سب کا روڈن انکلیو کو بھی فائدہ ہونا ہے، جتنے پارکس اور پروجیکٹس بننے ہیں، اکنامک زون بننے ہیں، اس کا روڈن انکلیو کو بینیفٹ ہونا ہے اس کا۔ لیکن یاد رہے کیپٹل سمارٹ سٹی اور راولپنڈی کی جو الائنمنٹ فائنلائز ہوئی ہے اس سے تقریباً 6 کلومیٹر آگے جا کے آتا ہے، لیکن اگر کیپٹل سمارٹ سٹی کے انٹرچینج سے آپ ٹھلیاں انٹرچینج تک جانا چاہیں تو آپ دیر سے پہنچیں گے، جبکہ روڈن انکلیو کے انٹرچینج سے آپ ٹھلیاں انٹرچینج جانا چاہیں تو جلدی پہنچ جائیں گے آپ، جبکہ موٹر وے تک پہنچنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ہی دیر روڈن انکلیو سے GT روڈ تک پہنچنے میں بھی لگے گی۔ اس حوالے سے روڈن انکلیو کی لوکیشن پرائم لوکیشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے رنگ روڈ نے ان 2 ڈیمز کے بیچ سے ہی گزرنا ہے
اور روڈن انکلیو کا سارا ایریا لگتا ہے یہ۔ اگر روڈن انکلیو کی فائلز کے ریٹس دیکھے جائیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روڈن انکلیو نے بہت زیادہ فائلز کی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور وہ اسی وجہ سے ابھی بہت زیادہ ریبیٹ کے اوپر ہیں۔ دوسرا ریزن نیو میٹرو سٹی کا بھی آتا ہے کہ بہت ساری انویسٹمنٹ بحریہ سے، روڈن انکلیو سے نکل کے نیو میٹرو سٹی کی طرف بھی گئی ہے۔ الگ بات ہے کہ وہاں کی انویسٹمنٹ سٹک ہو گئی ہے کیونکہ بیلٹ میں بہت سے لوگوں کی فائلز نہیں نکلیں۔ کمرشل ہے ان کا، وہ بھی زیادہ کامیاب ہونے کا چانس نہیں ہے کیونکہ زبردستی سوسائٹی اسے پروفٹ میں بکوانے کے چکر میں ہے۔ ان ڈیلرز کی رجسٹریشن بھی کینسل کی ہے کہ وہ لیول پہ یا تھوڑے کم ریٹ کے اوپر فائلز بیچ کے نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو نیو میٹرو سٹی کی وجہ سے بہت سے انویسٹرز کا پیسہ سٹک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں ملٹی گارڈنز کا فیز 2 آنے والا ہے اور فیصل ہلز کا بھی فیز 2 آنے والا ہے۔ یہ بہت سے انویسٹرز پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے ہیں جو پیسہ وہاں پر موو کر سکتا ہے۔ تو روڈن انکلیو کا اگر NOC بھی آ جاتا ہے تو جو پوزیٹیوٹی تھوڑی سی اس کے اندر آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ کلائنٹ اتنے زیادہ مارکیٹ میں نہیں رہتے، پھر جو تھوڑے بہت پوزیٹیوٹی آنے کے چانسز ہیں وہ بھی ختم اس طرح ہونے کا چانس پھر لگتا ہے کہ ایک دم سے سیلنگ پریشر آ جائے گا۔ ابھی دیکھ لیں NOC کی خبر سب کو واضح طور پہ پتہ لگتی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک ریبیٹ کے اندر ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے جب بھی ہوتا تھا ریٹ روڈن انکلیو کا انکریز کرنے لگتا تھا تو سوسائٹی مارکیٹ میں فائلز پھینک دیتی تھی۔ اب ہر ڈیلر، ہر انویسٹر فائلز پہ فائلز اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی سا بھی ریٹ انکریز ہوتا ہے تو یہ لوگ مارکیٹ میں فائلز بیچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ اگر چیک کرنا چاہیں روڈن انکلیو کے فیس بک گروپ کے اندر ایک عدد آپ پوسٹ لگا دیں کہ 7 مرلہ یا 10 مرلہ یا ایک کنال جو پلاٹ بھی ہے ایگزیکٹو بلاک میں ریکوائرڈ ہے، آپ کو 15-20 میسیج نیچے آ جائیں گے، اویلیبل ہے، کانٹیکٹ کریں اس نمبر کے اوپر، اور بہترین سے بہترین ڈسکاؤنٹ دینے کی آپ کو کوشش کی جائے گی اس کے اندر۔ تو اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے روڈن انکلیو کی مارکیٹ کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، سوسائٹی کی طرف سے بھی، ڈیلر کی طرف سے بھی، اور انویسٹرز کی طرف سے بھی۔ کیونکہ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد کی میجورٹی جتنے بھی انویسٹمنٹ ہے وہ فیصل ہلز فیز 2، ملٹی گارڈنز فیز 2 اور انہی جیسے پروجیکٹس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی سی جو کسر رہ گئی تھی کیپٹل سمارٹ سٹی اوورسیز پرائم بلاک 2 جو ہے اس نے نکال دی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ روڈن انکلیو کے میجورٹی فائل ہولڈرز ڈیلرز اور انویسٹرز ہیں، اینڈ یوزرز بہت کم ہیں۔ اور کوئی بھی سوسائٹی ہو اس میں انیشیلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ فائلز اور انویسٹرز کے پاس ہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اینڈ یوزرز انٹر ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں۔ لیکن ان سب کے باوجود جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ سوسائٹی، تو رنگ روڈ راولپنڈی کی طرف سے کچھ پوزیٹیو نیوز آئی ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ اگر رنگ روڈ راولپنڈی کا کام بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو جنرل بلاک جو روڈن انکلیو کا ہے اس میں سے سیکشن 4 ہٹ جائے گا، اگلے دن سے ہی سیکشن 5 کا نفاذ ہو جائے گا، اور سیکشن 5 کا نفاذ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو۔ تو جنرل بلاک کا بھی ڈیولپمنٹ کا کام انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ابھی بیلٹ کو دیکھا جائے، ابھی ایگزیکٹو بلاک کا بیلٹ ہو رہا ہے، لیکن رنگ روڈ راولپنڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت جلد جنرل بلاک جس میں ایچ بلاک موسٹلی ہے اس کا بھی بیلٹ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے۔ لیکن چیز دیکھی گئی ہے کہ جب بھی NOC ملتا ہے تو سوسائٹی کا ریٹ انکریز ہوتا ہے، ایک جمپ آتی ہے۔ 5 مرلہ 1575 کے اوپر تو روڈن انکلیو کا ہے جس کیٹ میں اتنا سیل نہیں ہو رہا، 12 لاکھ والی فائلیں بھی ابھی تک پوری طرح سے اینڈ یوزرز کو نہیں سیل کی گئیں۔ سوسائٹی کی کوشش ہوگی کہ 5 مرلہ پلاٹ 20 لاکھ سے اوپر ایٹ لیسٹ NOC ایشو ہونے کے بعد جائے۔ اس کے لیے مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، مارکیٹ میں اتنا کلائنٹ نہیں ہے، تو کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے روڈن انکلیو کیا کر سکتا ہے؟ اور ایک چیز بہت پہلے سے کارڈز پہ ہے کہ جب بھی NOC روڈن انکلیو کا اپروو ہوگا اس کے فوراً بعد وہ لوگ اوورسیز بلاک بھی لانچ جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو اگر NOC روڈن انکلیو کی اپروو ہوتی ہے تو پہلا چانس یہی لگتا ہے کہ فوراً اوورسیز بلاک جائے گا،
اور 5 مرلے کی قیمت کم از کم 20 لاکھ سے اوپر ہی ہوگی، 25 سے بھی اوپر کر سکتی ہیں، لیکن 20 اور 25 کے درمیان کا مجھے ریٹ لگ رہا ہے۔ این او سی کے بعد ایک ہائپ تو آتی ہے، تو اس ہائپ کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے اوورسیز بلاک لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کچھ حد تک لینڈ اس کی بھی پرچیز کر چکی ہے سوسائٹی۔ اور پوزیٹیو اسپیکٹ ہے روڈن انکلیو سے ریلیٹڈ کہ نیو ایئرپورٹ کے نزدیک آپ لوگوں کو میجورٹی کو شاید معلوم ہوگا کہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑے لیول کا سکیم ہوا ہے، بہت سارے انویسٹرز کا پیسہ پھنس گیا ہے۔ تو پچھلے دنوں جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان سب کی میٹنگ ایک ہوئی ہے، جس کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، میویدا سٹی اور روڈن انکلیو یہ جینوئن سوسائٹیز ہیں، یہ کہیں بھاگے نہیں ہیں۔ تو مزید کسی نئی سوسائٹی کا اس طریقے سے کام کرنے کے بجائے ترجیح ان لوگوں کی یہی ہوگی کہ وہ لوگ ان سوسائٹیز کے اندر ہی میجورٹی کام جو ہے وہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سکیم کے بعد جو جینوئن سوسائٹیز بیٹھی ہوئی تھیں ان کی مارکیٹ میں اضافہ ہونا ہے، اور پیسہ جو تھوڑا بہت رہتا ہے وہ اسی سائٹ پر ہی آنا ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ این او سی ملے گا یا نہیں ملے گا، تو آج کل اگر دیکھا جائے تو بہت سی سوسائٹیز کو این او سیز یا ایل او پیز ملنے لگے ہیں۔ فار ایگزامپل سٹی گجر خان، اس کا ایل او پی اپروو ہوا ہے۔ فیصل ہلز فیز 2 اس کا بھی ایل او پی اپروو ہوا ہے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ نیو میٹرو سٹی کے مالک جو ہیں وہ اس ایل او پی کو این او سی کلیم کر رہے ہیں، اور فیصل ہلز فیز 2 کا جو ایل او پی آیا ہے اس کے لیے ایک وی لوگر جو ہیں وہ اسے فائنل این او سی سمجھ رہے ہیں۔ چانسز یہی ہیں کہ روڈن انکلیو، بلو ورلڈ سٹی اور میویدا سٹی ان تینوں سوسائٹیز کے بھی ایل او پیز اپروو ہو سکتے ہیں۔ دوستوں کا سوال ہے کہ جنرل بلاک میں ڈیولپمنٹ کب سے سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیں، روڈن انکلیو کے لیے سیکشن 4 کا پرابلم تو ہے، لیکن بہترین اسٹریٹجی روڈن انکلیو کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ نیچے سے ایگزیکٹو بلاک سے ڈیولپ کرتے کرتے اوپر کی طرف یہ جائیں، اور جنرل بلاک کے جس حد تک نزدیک جا سکتے ہیں، رنگ روڈ کے جس حد تک نزدیک جا سکتے ہیں، ڈیولپ کرتے کرتے اس ایریے تک جائیں تاکہ میکسیمم ڈیلیوری کر سکیں یہ لوگ۔ تو روڈن اسی اسٹریٹجی کے اوپر ابھی لگی ہوئی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ بلاک کا بھی کام جلد سٹارٹ ہو جائے گا۔ روڈ کی تعمیر زیادہ دور نہیں لگ رہی، اور روڈن انکلیو مزید بوسٹ اپ کرنے لگا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ۔ ایک چیز اور تشویشناک ہے جو کہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روڈن انکلیو کی مینجمنٹ سے کافی سارے لوگ روڈن انکلیو سے سوئچ کر کے ٹیب سٹی جو ہے وہاں پہ گئے ہیں، جو کہ اس کے ہائر مینجمنٹ اور ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھے۔ لوگوں کا اکثر سوال ہے کہ یہ ٹیب سٹی کون سی سوسائٹی ہے؟ یہ طارق جمیل صاحب کی سوسائٹی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے، ٹیکس فیکٹر ہے، کیونکہ روڈن انکلیو میں فائلز ہیں، اس کے سیل اینڈ پرچیز کے اوپر کوئی ٹیکس فی الحال نہیں لگتا ابھی۔ تو بجٹ کے اندر جتنی سخت پالیسیز ریئل اسٹیٹ کے اوپر لگی تھیں، تو جتنی سوسائٹیز جو ابھی انیشیل فیزز کے اندر ہیں، ابھی فائل بیسز کے اوپر ہیں، وہ ساری ان پابندیوں سے بچی ہوئی ہیں، اور پیسے کا رخ پھر بھی اسی سائڈ پہ ہونا ہے۔ یہ ملک میں ایک ریسیشن چل رہا ہے جس کی شدت فلڈز کی وجہ سے کافی بڑھ گئی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی ریسیشن اوور ہوتا ہے تو جتنے بھی ایسیٹس ہوتے ہیں، ایسیٹس بیسڈ جتنی بھی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے گولڈ ہو یا کچھ بھی ہو، ان سب کی ویلیو میں ایک اضافہ آتا ہے۔ کیونکہ اب یہ اضافہ کیوں آتا ہے اسے کسی اور ویڈیو میں ایلیبوریٹ کر لوں گا، کیونکہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہیے ہوگی اس ٹاپک کے لیے بھی۔ لیکن یاد رکھیں پاکستان میں کیش پلاٹس پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ریسیشن کے بعد ان کا ریٹ انکریز ہونا تو مشکل ہے، لیکن جتنی بھی فائلز ہیں ان سب کے ریٹ میں جمپ آ سکتا ہے۔ ایک پوزیٹیو فیکٹر ہے روڈن انکلیو کے لیے۔ دوستوں کے بہت سے کویشچنز کلیئر کر دیے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر، اور انہیں موجودہ حالات دکھا کے فیوچر کے اندر کیا ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی دکھائی ہیں، کیونکہ چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں ہم۔ آگے سب چیزیں اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔